بھئی ہر بریلوی برا نہیں ہوتا، بریلوی میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر وہ اہل بدعت میں ہے، قبروں پہ سجدے کرتا ہے، چڑھاوے چڑھاتا ہے، 11ویں کے دودھ پیتا ہے، میلاد مناتا ہے، اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھتا ہے، یہ بدعتی ہے، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ رفع یدین کرنے والے کی بھی نماز ہوتی ہے، نہ کرنے والے، دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ حدیث اور سنت میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ یہی تو مشکل ہے نا، جو آج کل میرے نوجوان ساتھی جو ہیں وہ سمجھتے نہیں، کہتے ہیں حدیث میں ہے جی، حدیث میں ہے جی، حدیث میں ہے جی۔ انہیں یہ بھی پتہ نہیں اللہ کے بندوں کو کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اب دیکھیں بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایک ایسے مقام پہ جہاں کوڑا کرکٹ ڈالتے تھے، اس کا ڈھیر بڑا ہوا تھا۔ سباتۃ قوم، حضور کو پیشاب کی ضرورت تو آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، فبال قائما، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اب حدیث تو ہے نا جی کہ حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، لیکن کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت تو نہیں ہے۔ سنت وہ ہے جس پہ آپ کا ہمیشہ عمل تھا۔ یہ تو ایک عارضی عذر تھا کہ نیچے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارق النساء کی تکلیف تھی، اس کا علاج یہ ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا جائے۔ بہرحال حدیث ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ سنت وہ ہوتی ہے جس میں ہمیشہ عمل ہو۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر تشریف لائے اپنی خالہ کی خدمت میں، بی بی عائشہ کے پاس۔ انہوں نے پوچھا کہ اماں جان، امہات المومنین، آج کل صحابہ میں اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر آدمی اپنی بیوی کو بھی ہاتھ لگا لے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض صحابہ کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو اب اس مسئلے کا حل تو آپ ہی بتا سکتی ہیں، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ حضور پاک نے وضو کے بعد آپ کو ہاتھ لگایا ہو؟ تو بی بی عائشہ نے فرمایا ہاں بیٹے، حضور پاک کبھی کبھی وضو کے بعد کان یقبل بعض نسائہ، کبھی کبھی آپ کسی اپنی بیوی کو بوسہ بھی دیتے تھے، پھر وضو نہیں کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ بیوی کو بوسہ دینے سے یا ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اب یہ حدیث تو ہے، لیکن کیا یہ سنت ہے کہ ہر آدمی وضو کرنے کے بعد پہلے بیوی کو بوسہ دے پھر نماز میں تشریف لائے؟ تو یہ حدیث تو ہے، سنت نہیں ہے۔ حضور ہمیشہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ بیان جواز کے لیے کبھی ایسا کر دیا تاکہ امت کو مسئلے کا پتہ لگ جائے، اس لیے خدا کے لیے فرق کیا کرو۔ کچھ رشتہ داروں کو، دوستوں کو قرضہ دیا تھا، وہ واپس نہیں دیتے۔ وہ میرا ایک دوست تھا، وہ تھا میمن کاروباری لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ ایک دن مجھے کہنے لگا مکی صاحب، جو کسی کو قرضہ دے وہ بے وقوف ہے، اور جو قرضہ دے کے واپس کرے وہ احمق ہے۔ قرضے کا معنی یہی ہوتا ہے لو اور کھا جاؤ۔ اللہ کے بندے احتیاط۔ بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہاں تک روزانہ صبح و شام 11 دفعہ نماز کے پڑھ دعا کریں اللہ میرا قرضہ وصول کرا دے، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ بہرحال کسی لڑکی نے اگر اللہ کے نبی کی توہین کی ہے، اس کی سزا موت ہے، لیکن وہ سزا حکومت دے گی، ہر بندہ خود نہیں دے گا۔ ایسے تو تمہیں جس پہ غصہ آئے گا کہو کو اس نے توہین کی۔ اگر مزی نکل آئے تو استنجا کافی ہے، کیونکہ یہ حدیث میں ہے
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنت رجلا مزا، میں بڑا طاقتور آدمی تھا اور مجھے مزی بہت آتی تھی۔ اب مجھے شرم آتی تھی کہ یہ مسئلہ حضور سے کیسے پوچھوں کہ میرے گھر میں حضور کی بیٹی ہے۔ میں نے کسی کو بھیجا کہ آپ جا کے مسئلہ پوچھیں، حضور نے فرمایا کہ استنجا کر لو اور وضو کرو، غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی مجھے کہ اللہ آسمانوں میں ہے، اللہ کی ذات عرش پہ ہے، کما یلیق بشانہ، ہی جو قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى۔ قرآن کہتا ہے آمنتم من فی السماء۔ دیکھو نا جب تم دعا کرتے ہو تو ہاتھ کیسے اٹھاتے ہو؟ کہ یوں اٹھاتے ہو، اوپر کوئی ذات ہے نا جس کے آگے مانگتے ہو، باقی جیسے اس کی شان کو زیبا ہے۔ میری بیوی اور میں دونوں کے جوڑوں میں اور کمر میں درد ہے، مجھے بھی تکلیف ہے، میں کیا کروں؟ اللہ شفا دے میرا بھائی۔ جس بندے کا داڑھی نہ ہو وہ نہ تکبیر کہے، نہ اذان کہے، نہ امام بنے۔ ہو جائے گی، نماز بھی ہو جائے گی، صلو خلف کل بر و فاجر، لیکن حکم یہی ہے کہ چونکہ اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے، وہ فاسق و فاجر ہے، تو فاسق فاجر کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ میں پاکستان سے عمرے کے لیے میاں بیوی آ رہے تھے، بحرین میقات پہ احرام باندھنا تھا، میری بیوی حاملہ تھی، غسل کرنے سے پہلے تھوڑا سا خون جاری ہوا، ہم مکے آ گئے تو آپ نے وہاں سے احرام ہی نہیں باندھا، ماشاءاللہ دم پڑ گئی، تم پر بھی تمہاری بیوی پر بھی، عمرہ بھی کرو اور دم بھی دو۔ آپ عمرے پہ رہے تھے، احرام نہیں باندھا، باقی کیا کر رہے ہیں؟ تمہاری زیارت کرنی تھی ہم نے۔ سپاہ صحابہ نے قرآن صحابہ کی خدمت کی ہے، بالکل کی ہے۔ میں نے 1200 آیات قرآنیہ کا دورہ تفسیر منعقد کروایا ہے، اللہ قبول فرمائے، اچھی بات ہے، چونکہ صحابہ ہی تو دین کا مدار ہے، صحابہ ہی دین کا نمونہ ہے اور معیار حق ہیں کہ آمنو کما آمن الناس، اس طرح ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ اور یاد رکھیں کہ دشمن صحابہ پہ اعتراض نہیں کرتے، دراصل انہیں دین اسلام سے چڑھ ہے، جب گواہ مخدوش ہو جائیں گے مقدمہ تو ختم ہو جائے گا نا، چونکہ پورے دین کے گواہ کون ہیں؟ صحابہ۔ حضور نے حج کیا، کون گواہ ہے؟ حضور کعبے کے اندر گئے، کون گواہ ہے؟ حضور نے نمازیں پڑھائیں، کون گواہ ہے؟ حضور نے سجدہ تلاوت کیا، کون گواہ ہے؟ حضور نے خطبہ حجت الوداع پڑھا، کون؟ صحابہ ہے۔ جب صحابہ نعوذ باللہ جھوٹے ہو گئے تو دین کہاں رہا؟ یہ دشمن صحابہ پہ حملہ نہیں کرتا، اصل وہ دین پہ حملہ کرتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرما دیا تھا من احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ دراصل مجھ سے محبت کرتا ہے، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ اس کو محمد مصطفیٰ سے بغض ہے۔ اور فرمایا من ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے۔